جسٹ امیجن کہ ایک شخص ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کل تمہاری سزائے موت ہے، اور اس کو مسلح دے دیا جاتا ہے، پانی دے دیا جاتا ہے. آپ کے اور میرے خیال میں کیا وہ شخص شراب پیے گا اس ٹائم میں؟ کبھی بھی نہیں. وہ مسلح سے نہیں اٹھے گا unless اور until کہ کوئی اس کی امید ہو کہ ابھی چلو میرے پاس ایک دن تو ہے. اس کے لیے وہ ایک دن اتنا ویلیویبل ہوگا کہ اس نے شاید 1000 سال بھی اس دنیا میں گزارے ہوں، وہ ویلیویبل نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوگا میں نے کل مر جانا ہے، یقین ہوگا. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Today's topic is all about regrets, مایوسی اور if and buts. یعنی ایک تو وہ ریگریٹس ہیں جو ہم کسی چیز کے کھو جانے پر کرتے ہیں دنیا میں، کہ کاش میرے پاس گاڑی ہوتی، یا میرے پاس وہ نوکری ہوتی تو آج میں اتنا سیٹل ہوتا، یا یہاں میں چلا گیا ہوتا، یا اس کنٹری میں چلا گیا ہوتا. Now what are those regrets جو قیامت کے دن انسان جہنم کی آگ کی تپش سے نفسا نفسی کے عالم میں کھڑا ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہوگا. اور یہ ریگریٹس بہت ہی بڑے ریگریٹس ہیں، جس کا سزا کے علاوہ پھر کوئی اور جواز نہیں ہوگا، کوئی اور ریزلٹ نہیں ہوگا. تو وہ کون سے ریگریٹس ہیں قرآن میں جو ڈیفائن کیے گئے، جو انسان قیامت کے دن روز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہا ہوگا، جو انسان کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دینے والے ہیں. کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے نہ معلوم ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش موت میرا کام پہلے ہی تمام کر چکی ہوتی اور آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آج مقصد عظیم تک پہنچتا. اے کاش ہم دنیا میں ایک بار پھر واپس لٹا دیے جائیں اور ہم نیک کام کریں. اے کاش میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اختیار کیا ہوتا. اے کاش میں نے اس فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. کاش ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے. اے کاش میں مٹی ہوتا. تو یہ وہ ریگریٹس ہیں جو انسان اس دن پیش کر رہا ہوگا اپنے اوپر ہی، کہ کاش ایسا ہو جاتا یا میں مٹی ہو جاتا. یہ وہ ویلیویبلز ہیں کہ جو انسان دنیا میں اس کی قدر و منزلت نہیں جانتا، تو پھر قیامت کے دن ریگریٹ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ وہ والا ریگریٹ نہیں ہے، یہاں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے انزائٹی زون میں یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار میری وہ چیز ہو جاتی تو کیا ہوتا. ایک دن ریگریٹ کریں گے، 2 دن مایوس ہوں گے، 3 دن، آہستہ آہستہ ہمیں صبر آ جاتا ہے. لیکن یہ ریگریٹ جو ہے قیامت کے دن روز محشر جو ہے، حشر کے میدان میں انسان جو کرے گا، پورا اس نے جو ٹینیور گزارا دنیا میں اس کے اوپر جو انسان افسوسناک ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا. قیامت کے دن کا جو ریگریٹ ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد آگے آنے والا ریزلٹ کیا ہے. تو اس دن کا ریگریٹ اور اس دنیا کا ریگریٹ بہت بڑا ڈیفرنس ہے. اور یہ وہ ریگریٹس ہیں جو انسان اس دن اپنا سر پکڑ کے بولے گا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، یا میں ایک دفعہ واپس لٹا دیا جاؤں دنیا میں. کسی بھی چیز کی اہمیت جو ہے وہ تب تک واضح نہیں ہوتی جب تک انسان سے وہ چیز یا جدا نہ ہو جائے، یا اس کے کھو دینے کا ڈر انسان کے دل میں نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی، اور اس میں 5 ویلیویبلز ہیں، یعنی 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا. اور یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے اور اس میں اتنی حکمت ہے کہ جو شخص چاہے اس سے جتنا مرضی خزانہ حاصل کر لے. وہ 5 پوائنٹس بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور میرے خیال سے کہ جس انسان نے ان 5 ویلیویبلز کو ورتھ اٹ بنا لیا اس دنیا میں، تو انشاءاللہ وہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوگا. جس انسان کے اس دنیا میں ریگریٹس نہیں ہے، جس نے اس دنیا میں ان چیزوں کو ویلیویبل بنا لیا، ورتھ اٹ بنا لیا، تو یقیناً اللہ کے حضور بھی وہ سرخرو ہوگا. وہاں پھر اس کے لیے ریگریٹ نہیں ہوں گے. نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ انسان جب بڑھاپے کے ایک زون میں جاتا ہے تو پھر وہ ریگریٹس کرتا ہے کہ یار اگر میں جوان ہوتا تو میں یہ بھی کر لیتا. although یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان اپنے بڑھاپے میں کئی سارے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور وہ تسبیح کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت کر لیتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کی مصروفیات میں سے اس کو بہت ساری چیزوں سے فراغت مل جاتی ہے. تو انسان پھر اس ٹائم ریگریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں جوان ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا. اور اللہ اس چیز کا حساب جب ہم سے لے گا کہ تمہیں جوانی دی تھی، کہاں صرف کیا اس کو. انسان کو جو جہاد کا میدان عطا کیا جاتا ہے وہ جوانی میں. اگر ہم دیکھیں اپنی ہسٹریز اٹھا کے بھی، تو جتنی قوموں میں تبدیلیاں آئیں، ریولوشنز آئے، بڑے بڑے انقلاب آئے، جہاد ہوئے، جنگیں لڑی گئیں، وہ ساری چیزیں جوانوں کے ماتحت تھیں. یعنی
فلسفیانہ طور پر بڑے علماء کا یا بزرگوں کا ایک بڑا ہاتھ اور بڑا رول ہوتا ہے اس چیز میں لیکن جوان ہمیشہ فرنٹ فیس ہوتا ہے، جنگوں میں بھی، انقلابی صورتحال میں بھی، اور بہت ساری بڑی انقلابی تبدیلیوں کے اندر جوان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو انسان کی جوانی جب اس سے چلی جائے اور بڑھاپا آ جائے اور اس نے جوانی ایسے کاموں میں نہ صرف کی ہو تو پھر اس کے پاس ریگریٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں قوت بازو عطا کی، ہم نے تمہیں اسلام اور دین عطا کیا، یا ہم نے تمہیں ایک پلیٹ فارم دیا، ہم نے تمہیں لوگ دیا، ہم نے تمہیں تمہارا گھر دیا، اس کا کیا یوٹیلائز کیا ہم لوگوں نے؟ تو جوان کی جوانی کی قدر اسے تبھی آتی ہے جب اس کی جوانی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، رسول اللہ نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اور یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیماری سے پہلے زندگی انسان کو اپنی لگتی ہے، بیماری کے بعد اللہ کی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی بیمار جب انسان نہیں ہے تو وہ ایک طرح کا باغی ہے اور بھولا ہوا شخص، یعنی بھولا ہوا جب تک اس پر کوئی آفت اور پریشانی نہیں آئی تھی تو اس کے پاس ریمائنڈرز نہیں تھے۔ اب بیماری آئی تو اس کو زندگی پھر اللہ کی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا امیزنگ پوائنٹ ہے کہ انسان کے پاس اگر دیکھنے کو نظر نہ ہو تو خوبصورت منظر کی کیا قدر و قیمت، یا انسان کے پاس اگر سماعت ہی نہ ہو تو جتنا مرضی سریلا اس کے پاس بیٹھ کے گا لے اس کو کیا پتہ چلے، یا انسان کے پاس بولنے کو زبان نہ ہو تو اس کے اندر الفاظ کا سمندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو انسان کے پاس اگر بیماری نہیں ہے، صحت ہے، تو کتنی بڑی غنیمت ہے کہ انسان بھولا بیٹھا ہے۔ اس چیز کا بھی حساب لیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں صحت عطا کی، تم نے اس صحت کا کیا یوٹیلائز کیا، اس کو کہاں استعمال کیا۔ جب ہم نے تمہیں صحت مند اور قوت بازو عطا کی، جب ہم نے تمہیں تندرست اور نایاب بنایا، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم آپ نے اپنی صحت کا کیا استعمال کیا۔ ہم سب سے اس چیز کا بھی سوال ہوگا کہ انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، غریبی اور مفلسی سے پہلے اپنے مال کو جو ہے وہ غنیمت سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال عطا کیا اس کے اوپر اللہ کا شکر گزار بندہ اس طرح سے بننا کہ اس مال کو صحیح وے میں یوٹیلائز کرنا، نہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی ہوس اور اس کی کشش نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا کہ تم نے قبروں کا منہ جا کر دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا کیا، واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر ان کا ایک بڑا ہی بہترین قول ہے کہ انسان مال جمع کرتا رہتا ہے کہ برا وقت آئے گا تو کام آئے گا، اور پھر برا وقت آ ہی جاتا ہے۔ یعنی مال کے بارے میں جب حساب ہوگا تو وہ بڑا سخت حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال عطا کیا، جو آپ کی استطاعت کے اندر جو آپ کے پاس چیزیں تھی، اس کو آپ نے کہاں یوٹیلائز کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر مفلسی اور غریبی آ جائے، اس کا بادل ہمارے اوپر چھا جائے، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو عطا کردہ نعمتیں ہیں، جو مال ہے، کیا ہم اس پر اللہ کے شکر گزار بندے بن بھی رہے ہیں یا نہیں، ہم اس کو غنیمت جان بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اور شکر گزاری سے مراد یہ ہے کہ اس مال کو اس وے میں یوٹیلائز کرنا کہ ہم کئی کروڑ لوگوں کی، کئی مسلمانوں کی، کئی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، کہ جب آپ روز محشر حساب دیں تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں کہ میں نے اللہ تیرا مال یہاں ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا اور تیری رضا کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے نہیں کیا، کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنی شہرت پانے کے لیے اپنا مال نہیں لگایا ان لوگوں پر، تیری رضا کے لیے لگایا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 4، کہ مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھنا۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا فری ٹائم دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان لوگوں سے پوچھئے جو ایسے دھنس چکے ہیں دنیاوی معاملات میں، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کسی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کا، کسی کے کام آنے کا۔ تو یہ ایک ریگریٹ ہے پھر جب آپ سے یہ ٹائم نکل گیا نا، جو آپ کو فار ایگزامپل اگر ہمیں 2 گھنٹے دن کے فری مل رہے ہیں اور ہم اس کو کسی اچھے وے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، تو جب وہ 2 گھنٹے ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو سوائے ریگریٹ کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسپیشلی اس پوائنٹ پہ ہم ینگسٹرز جو ہیں وہ اپنے ٹائم کو دیکھیں کہ ہم کتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ٹائم، اتنا فری ٹائم تھا کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکتے تھے، اپنی پرسنل اور پروفیشنل گرومنگ کے اوپر کام کر سکتے تھے، اور اس چیز کا بھی ہمیں آگے جا کر حساب دینا ہے، یقیناً دینا ہے کہ جو ہمیں ٹائم دیا گیا، ٹائم کے بارے میں حساب ہوگا کہ ہم نے اس ٹائم میں کیا لرن کیا اور کیا آگے سرو کیا۔ پوائنٹ نمبر 5 اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یعنی اس پوائنٹ کے اندر جتنی حکمت ہے، یہ ایک ایسا ویلیویبل ہے جس کو ہم نے ورتھ اٹ نہ بنایا تو بہت بڑے ریگریٹ کا شکار ہوں گے ہم لوگ۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ موت سے پہلے اگر موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعامات موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن کو پتہ ہوگا کہ اس نے یہاں سے ٹریول کرنا ہے دوبارہ، وہ ایک شارٹ سے ٹائم پیریڈ کے لیے یہاں پر آیا ہے، کچھ چیزیں اس نے پرفارم کرنی ہے، کچھ ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں اور یہاں سے واپس جانا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوا آپ ایک بزنس ٹرپ پہ گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں میں نے ایک ٹاسک پرفارم کرنا ہے، بزنس میٹنگ کرنی ہے اور واپس جانا ہے، تو آپ اپنے اس ٹائم کو بڑا ویلیویبل بناتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بزنس کے مفاد کے لیے میں نے یہاں پہ بزنس میٹنگز کرنی ہے۔ آپ وہاں جا کے جگہوں کو ایکسپلور کر کے خالی واپس نہیں آ جاتے۔ تو انسان دنیا میں بھیجا گیا جس مقصد کے لیے، اس سے پہلے کہ موت اس کے اوپر آ جائے، تو انسان اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس کو بڑا ویلیویبل بنائے اور اس کو غنیمت سمجھے۔ جب ہم سے اس چیز کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کتنا ٹائم گزارا، تو انسان کہے گا کہ اٹس آل اباؤٹ جسٹ فار اے ڈے، یا ہم نے ایک صبح یا ایک شام گزاری دنیا میں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ بزنس ٹرپ میں تو پھر بھی ہمارا ایک پلان ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے سنڈے کو ٹریول کیا ہے تو نیکسٹ سنڈے کو یا منڈے کو میری واپسی ہے۔ آپ ایک پراپر پلان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا نہ پلان آپ کا تھا، نہ جانے کا پلان آپ کا ہے۔ یہاں کب آنا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہے، اور یہاں سے کب جانا ہے یہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ تو ایک ایسا ٹرپ ہے یہ اس دنیا میں ہمارا، ایک ایسا ٹائم زون ہے جس میں ہمیں کب نہیں پتا کہ کب کس کی موت آ جائے۔ جسٹ امیجن کہ ایک شخص ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کل تمہاری سزائے موت ہے، اور اس کو مسلح دے دیا جاتا ہے، پانی دے دیا جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے خیال میں کیا وہ شخص شراب پیے گا اس ٹائم میں؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ مسلح سے نہیں اٹھے گا unless اور until کہ کوئی اس کی امید ہو کہ ابھی چلو میرے پاس ایک دن تو ہے۔ اس کے لیے وہ ایک دن اتنا ویلیویبل ہوگا کہ اس نے شاید 1000 سال بھی اس دنیا میں گزارے ہوں، وہ ویلیویبل نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا میں نے کل مر جانا ہے۔ یقین ہوگا، پتہ ہم سب کو بھی ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، لیکن ہم اس چیز کو بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جس انسان نے ان چیزوں کو ویلیویبل نہ بنایا اپنے لیے، تو پھر روز محشر اس کے پاس ریگریٹس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ یہی کہے گا کاش ایک دفعہ ہم واپس چلے جائیں دنیا میں، کاش میں مٹی ہو جاتا، انسان نہ ہی ہوتا، یا کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے دیں، ہم چلے جائیں اور پھر ہم سجدے کریں اور اللہ کی عبادت کریں، یا کاش میں اس شخص کی وجہ سے جس نے دنیا میں مجھے سپوائل کر کے رکھ دیا، وہ کمپنی، وہ گیدرنگ جس کی وجہ سے میں نے اپنی ساری جوانی کو خراب کر دیا، کاش میں ان لوگوں کو دوست نہ رکھتا۔ جسٹ امیجن کہ ایک انسان جس کو پتہ ہے کہ میں جو کچھ کر کے آیا ہوں وہ کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے ہے۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ جب کھلی کتاب کی طرح ایک پروجیکٹر، ایک پروویژن کی طرح آپ کے سامنے آپ کا وہ سارا جو آپ نے ٹینیور گزارا دنیا میں جب رکھ دیا جائے گا، پھر انسان پل صراط کے پل پہ کھڑا ہو کر جب ریگریٹ کرے گا تو وہ ریگریٹ چھوٹا ریگریٹ نہیں ہوگا، وہ ایک ایسا ریگریٹ ہے کہ پھر آپ کو آنے والا جو گزرا ہوا کل تھا وہ بھی دکھایا جا رہا ہے اور آگے آنے والی جہنم بھی دکھائی جا رہی ہے۔ اس ٹائم ہم لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ جو ویلیویبلز تھے یہ کتنی ورتھ رکھتے تھے۔ دنیا میں بار بار ہمیں ریمائنڈرز بھیجے گئے، دنیا میں بار بار ہماری جوانی کو ٹارگٹ کیا گیا، دنیا میں بار بار ہمارے فری ٹائم کو ٹارگٹ کیا گیا کہ اس کو یوٹیلائز کر لو، تھوڑا سا اور ٹائم نکال لو، اپنی جوانی کو یوٹیلائز کر لو، اپنے مال کو یوٹیلائز کر لو، اپنے مال کو صرف کر دو۔ پتہ تو ہر انسان کو ہے کہ اس نے مرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے ایگزسٹنس تو سائنس بھی پروو نہیں کر سکی ہماری یہاں پر، لیکن ہم اس چیز کو ایسا بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھا جائے گا، اور پھر وہ ٹائم آ ہی جانا ہے کہ جب دیکھا جائے گا، اور پھر اس دن ہم سب دیکھیں گے کہ اس دن کیا ہو رہا ہے اور کسی کا کوئی عذر اس کے کام نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔